صادق یا سیدی یا محمود یا سامعین وقار، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ خلاق کائنات نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس کے اندر بڑی چیزیں آ جاتی ہیں، بہت ساری اس کے اندر وضاحت ہے، تفاسیر اس کے اندر لکھی گئی کہ اتقوا اللہ کا مطلب کیا ہے، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی لوگ حقیقت میں سچے لوگ ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق، تم سچائی کو اختیار کرو۔ یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان ہے، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی کے اوپر گزری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کفار مکہ، جاہل لوگ، کفار، فساق، وہ حضور علیہ السلام کو امین اور صادق کے نام سے جانتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک پورا نمونہ ہے۔ بلکہ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا نا، تو آپ نے اسی چیز کو دلیل بنایا کہ لوگوں دیکھو میں نے 40 سال تمہارے سامنے زندگی گزاری، کبھی جھوٹ بولا، کبھی کسی کی امانت کے اندر خیانت کی ہے، پوری ایک زندگی تمہارے سامنے ہے، تو آج بھی میں تم سے جھوٹ نہیں بولنے والا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی جو تبلیغ ہے اس کی ابتدا جو ہے اسی چیز کو بنایا، تو فرمایا اے لوگو علیکم بالصدق، سچائی کو اختیار کرو، فإن الصدق یہدی الی البر، فرمایا جب تم سچائی کو اختیار کرو گے یہ سچائی تمہیں اچھائی کی طرف لے جائے گی، الی البر، نیکی کی طرف لے جائے گی۔ جب تم سچ بولو گے یہ تمہارا سچ بولنا، سچائی اختیار کرنا تمہیں نیکی کی طرف رغبت دلائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ میرا آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإن البر یہدی الی الجنہ، اور تمہاری نیکی جو ہے وہ تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی۔ کیا ہے؟ ساری چیزیں دیکھتے جائیں۔ فرمایا سچائی اختیار کرو، یہ سچائی تمہیں نیکی کی طرف لے جائے گی، اور جب تم نیکی کرو گے یہ نیکی تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی۔ اور آگے میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے غلاموں تم سچائی کو اختیار کرو، ہمیشہ سچ بولتے رہو۔ جب تم ہمیشہ سچ بولتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں صدیقین کے اندر لکھ دے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صدیقین کا کتنا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، کہ اللہ نے انعام فرمایا نبیوں پر اور صدیقین پر، سچے لوگوں کے اوپر۔ جب بندہ سچائی اختیار کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے سچوں کے درمیان لکھ دیتا۔ اور اسی طرح آگے فرمایا کہ اے میرے غلاموں جب تم سچائی کو چھوڑو گے، جھوٹ کو اختیار کرو گے اور جھوٹ بولنا اپنا پسندیدہ مشغلہ بنا لو گے تو پھر اللہ تمہیں کذاب میں سے لکھ دے گا، جھوٹے لوگوں میں سے لکھ دے گا۔ لہٰذا ہمیشہ ہمیں ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کے اندر سچائی، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، سچے لوگوں کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اس لیے تو فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں ایک آپ واقعہ وہ بارہا علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جب علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کی طرف سفر کیا کافرے کے ساتھ، راستے میں اس کافرے کو ڈاکو نے روکا، میں مختصر سنا رہا ہوں۔ تو آپ کے پاس جب ڈاکو آئے تو آپ نے سچ سچ بتا دیا، ہاں میری قمیض کے اندر بھی چند پیسے ہیں، درہم و دینار ہیں۔ تو آپ کی اس سچائی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات کیوں بتا رہے ہیں، کیوں سچ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ بھی بول سکتے تھے، چھپا بھی سکتے تھے۔ فرمایا میری ماں نے مجھے نصیحت کی ہے، اس ماں کی نصیحت کی وجہ سے میں سچ بول رہا ہوں۔ تو ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا، تو اپنی ماں کی نصیحت پر اتنا عمل پیرا ہے اور میں اپنے رب کے احکامات کو ٹھکرا رہا ہوں۔ تو پورا ایک گروہ جو ہے اس ایک سچ کی وجہ سے توبہ پر استقامت اختیار کی، انہوں نے توبہ کر دی۔ جب بندہ سچائی اختیار کرتا ہے خود تو سیدھے راستے پر چلتا ہے، لوگوں کو بھی سیدھے راستے کی طرف گامزن کر دیتا ہے، سیدھے راستے کی طرف لگا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنا چاہیے، اور یہ طریقہ جب ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا تو اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی، ان کو عظمت عطا فرمائی۔ یہ اولیاء، یہ بزرگان دین جن کی ہم آج قدر کرتے ہیں، ان کے جانے کے بعد بھی ان کی عزت و احترام کرتے ہیں، ان کی شانوں کو بیان کرتے ہیں، تو کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے سچائی کا راستہ اختیار کیا، اور یہی سچے لوگ ہیں۔ مع الصادقین سے مراد یہ اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، حضور علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔
اور حضور علیہ السلام کی اطاعت و اتباع میں زندگی گزارنی چاہیے۔ جب بندہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں زندگی گزارتا ہے تو حقیقی معنوں میں وہی بندہ کامیاب ہے۔ اس لیے تو فرمایا گیا کہ قل آمنت باللہ، کہ اے میرے غلام تو کیا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، فاستقم، اور بس اس بات کے اوپر ڈٹ جا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لفظ فاستقم کا جو ہے نا اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فاستقم کا معنی یہ ہے کہ امر و نہی کے اوپر عمل کرنا۔ امر کیا ہے کہ جن چیزوں کا اللہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ان پر عمل کرنا، اور نہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے منع فرمایا گیا ان چیزوں سے رک جانا۔ فرمایا کہ فاستقم کا مطلب یہ ہے، استقامت کا مطلب یہ ہے کہ امر و نہی کے اوپر عمل کرنا، بلکہ فرمایا کہ جو آدمی ان چیزوں کو چھوڑے گا وہ اس طرح ہے جیسے لومڑی جو ہے راہ فرار اختیار کرتی ہے۔ تو الیاذ باللہ، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے اندر زندگی گزارنی چاہیے، ان کی محبت کے اندر زندگی گزارنی چاہیے۔ جس مقصد کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لائے، جس مشن کو لے کے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس مشن کو لے کے، اس مقصد کو لے کے ہمیں چلنا چاہیے، اپنی اولاد تک، اپنے احباب تک اس پیغام کو پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔